مادی دنیا میں ترقی یافتہ، ظاہری ترقی یافتہ دنیا میں ہم اتنے مگن ہو گئے کہ ہم سب یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں دنیا کے ضابطوں اور اصولوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھے دیندار لوگوں کی زبانی سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ جی تھوڑی تو تبدیلی اب کرنی ہوگی۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے کہ تھوڑا تو ہمیں اب ماڈرنائزیشن کی طرف آنا ہوگا۔ یہ نعرے سنتے ہیں نا، تھوڑے سے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کو سمجھاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دین سے الگ ہونا ہے۔ وہ حقیقت میں یہ بات نہیں کہہ پا رہا تو اس کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈالا۔ مثال کے طور پہ گوبر ہے، اب گوبر کو گوبر کہہ کے پیش کیا جائے تو کون کھائے گا یا کون اختیار کرے؟ لیکن اگر کوئی پاگل اور احمق کہنے لگے کہ وہ کوہ نور سے زیادہ قیمتی چیز ہے تو کچھ احمق ہوگی جو لے لیں گے، کچھ پاگل ہوں گے جو اختیار کر لیں گے۔ دنیا میں پاگلوں کی، بیوقوفوں کی، احمقوں کی کمی تھوڑا ہی ہے۔ یہی حال ہے کہ وہ سیدھے لفظوں میں یہ نہیں کہہ پا رہا ہے کہ تھوڑا سا دین سے الگ ہونا پڑے، تو اس کو ایک الگ سانچے میں ڈالا اور کیا کہا کہ ہمیں اب تھوڑا ماڈرنائزیشن کی طرف جانا ہو۔ اس کا نقصان تو ہوا جو جس کے لیے ہم اور آپ آج یہاں جمع ہوئے۔ آپ کو امام صاحب نے بھی بتایا ہوگا، اس چھوٹا سا ایک بینر اشتہار اس کے ذریعے بھی پتہ چلا ہوگا کہ آج کی یہ مجلس دراصل ہمارے مسلم معاشرے میں، اگر جو اس میں لکھا گیا ہے لڑکیوں کے بارے میں، لیکن میں کہتا ہوں خالص لڑکیاں نہیں، اللہ نے قرآن میں ہمیں جو کہا ہے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے بھی نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ اور اسی اللہ نے ہمیں کہا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ ایک کافرہ مشرکہ لڑکی انتہائی حسن و جمال والی ہو، انتہائی مال و دولت والی ہو، انتہائی سلیقہ مند ہو دنیاوی اعتبار سے، اور تیرے دل کو بھا بھی جائے، تجھے پسند بھی آ جائے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کیا کرے مولانا، دل آ جاتا ہے، دل آ جاتا ہے، کر لیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ ایمان والا بنا دیں گے۔ جناب یہ شیطانی وسوسہ اور خیال ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، دینداری کے طریقے پر اختیار کیا جائے گا تو فائدہ ہوگا۔ دین محتاج نہیں ہے میرا اور آپ کا، اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے، اللہ نے بنایا۔ جس طرح اللہ کی ذات کو کسی کی پرواہ نہیں، ساری دنیا اللہ میاں کے مخالف ہو جائے، اللہ میاں کی قدرت میں کمی آ جائے گی؟ سارے انسان ایک جگہ جمع ہو جائے اور کہیں آج ہم اللہ میاں سے جنگ کریں گے، اللہ میاں کو تو مکھی کے پر کے برابر بھی کچھ نہیں، ساری دنیا مٹا دیں گے، اللہ کو کیا پرواہ؟ اللہ محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ ساری کائنات، انسان ہو یا جنات ہو، ہر موجودات جو نظر آئے یا نہ نظر آئے، وہ سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے مل کر اللہ کو سجدہ کرنے لگے تو اللہ کی بڑائی زیادہ ہو جائے گی، اللہ کی قدرت میں اضافہ ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ اللہ تو جیسے ہے ویسے ہی ہے، نہ ان کی قدرت میں کوئی کمی آ سکتی ہے نہ آئی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لہٰذا جو یہ کہتا ہے نا کہ جی میں نے تو یہ نیت اختیار کی ہے کہ اس سے شادی کر کے مسلمان کر لوں گا، تو مسلمان بنانے کٹے کا تھوڑی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو بھی کیا فرمایا تھا؟ اے نبی آپ کا کام تو ہمارا پیغام پہنچانا ہے، جس طریقے میں ہم آپ کو فرشتے کے واسطے سے پیغام بھیج رہے ہیں، آپ وہ پیغام ہمارے بندوں تک پہنچا دیجیے، یہ آپ کا کام ہے۔
ہدایت دینا نہ دینا یہ آپ کے بس میں نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم جسے چاہیں گے دے دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا نا قرآن میں، لست علیہم بمسیطر۔ عام طور پر جو میں امام پڑھتا ہے سب سنتے ہوں گے لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا کہ آپ زبردستی کہو کہ ایمان نہ نہیں، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کر کے آنے چاہیے۔ اللہ آپ کی نصیحت آپ نے کی، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا ہی دے گا۔ سامنے والا اسے قبول کرے اپنا فائدہ، نہیں قبول کرے گا اپنا نقصان، نہ رسول اللہ کا کوئی نقصان اور نہ اللہ کا کوئی نقصان۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، اور نصیحت بھی کیسے کرنی ہے؟ دینی طریقے پر نصیحت کی جائے گی۔ ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا جو بے دینی کا ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کے اس دور میں بہت سارے خطیب اور مقرر ہیں، ان کے بیانات آپ حضرات سنتے ہوں گے، وہ دین کو دوسروں کے سامنے اس انداز پر پیش کرتے گویا کہ دین محتاج ہے، گویا کہ دین محتاج ہے۔ اس کا ایک واقعہ بیان ہے، ایسے ہی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کیا کرے، پسند آ گئی، ارادہ یہ ہے کہ میں اسے مسلمان کر لوں گا۔ تو اللہ ہے نا، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے نوجوان بھی پیدا ہوں گے جو کافرہ اور مشرکہ کو پسند کریں گے، اور جب سمجھایا جائے تو کیا کہیں گے، مطلب ان کی پسند آ گئی تھی، کیا کروں۔ تو اللہ نے پہلے ہی کہا مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، ولو وعجبتکم، اگرچہ وہ تیرے دل کو بھا جائے۔ اور کیا فرمایا کہ سنو، ایک کافرہ مشرکہ خواہ کتنی حسن و جمال، مال اور دولت والی ہو، اس کے مقابلے میں ایک مؤمنہ باندی غلام لڑکی زیادہ بہتر ہے، اس سے نکاح۔ اور ایسے ہی لڑکیوں سے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اے لڑکیوں تم بھی سن لو، مسلمان لڑکے بھی سنیں اور لڑکیاں بھی سن لیں، کہ جس طرح لڑکوں کو اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی مشرکہ اور کافرہ تجھے پسند آ جائے تب بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اس سے نکاح کرے، ایسے ہی لڑکیوں تم بھی سنو، کوئی کافر مرد اور مشرک مرد تمہارے دل میں گھر کر جائے تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان سے نکاح کرو، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جی میں کر لوں گا، کیا کر لوں گا، تم نہیں کرو گے، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم کر لو۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو تمہارے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس گناہ کی نیت سے تم نے اپنے دل کی بات مانی، یہ تو دل کی بات ہے نا، یا تو دل کی مانو یا دل بنانے والے کی مانو، یا تو اپنے اس دل کی مانو یا اس کی مانو جس نے یہ دل بنایا ہے۔ کس کی مانو گے؟ دل بنانے والے کی مانو گے، کامیابی اسی میں۔ گاڑی خراب ہو جائے، موٹر خراب ہو جائے تو کس کی مانی جاتی ہے؟ کیا خرابی ہے؟ گاڑی بنانے والے کی، جو گاڑی کا کام جانتا ہے، جس نے گاڑی تیار کی ہے، جو مکینک ہے، یا اناڑی کی مان لی جائے گی؟ کس کی مانو گے؟ گاڑی کی۔ گھر میں کوئی بلکہ معذرت کے ساتھ جو دنیا کی تعلیم یافتہ بڑے لوگ ہیں نا، بڑے گھرانے، وہ اسے عیب سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور بتلانا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں سے شادی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے کرتی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اس لیے کرتی ہے کہ یار ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ ہے، مسلمانوں میں کریں گے، اللہ کے حکم سمجھ کے نہیں کرتے۔ زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئے نا، وہ اس لیے مسلمانوں میں رشتے نہیں کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے، وہ ماحول سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ان کا بس چلے وہ کرنے لگے، بس معاش اختیار خاندان میں نہیں، وہ عیب نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر آج ہم نے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں اس فتنے کے حوالے سے فکر مندی نہیں پیدا کی
تو یاد رکھیے جس طرح آج مخلوط تعلیم کو میں اور آپ اور ہم جیسے بے شمار لوگ کوئی عیب نہیں سمجھ رہے، آنے والی نسلیں غیر مسلموں سے تعلق قائم کرنے کو عیب نہیں سمجھ رہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ حل نہیں ہے، سب حل ہے۔ جس طریقے سے آپ مخلوط تعلیم کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی کمی ہو رہی ہے۔ شادیوں میں دیکھ لو، شادیاں بتاتی ہیں کتنا بھرا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہونے سے لے کر اور لڑکی کی وداعی اور ولیمے تک جتنے ڈی جے، ناچ گانے، فنکشن، انڈا مانڈا سانڈا، اس میں لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر بارات والے دن جو فضول خرچی ہوتی ہے اور جہیز کے نام پر جو فریب کاریاں اور جو دین سے دوری کے کام کیے جاتے ہیں، ان سب کو ذرا جمع کر کے دیکھو تو کمزور سے کمزور سمجھے جانے والا مسلمان 10-10 لاکھ کی شادیاں کرتا ہے یا نہیں؟ ایسا کمزور مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ شادی رشتہ طے ہوا، وہاں سے لے کر اور ولیمے تک حساب جوڑ لو، بہت معمولی رقم ہے 10 لاکھ۔ مالداروں کی تو بات چھوڑ دیجیے، کروڑوں میں تو ہال بک ہوتے ہیں اور کروڑوں جہیز کے نام پر، دکھاوے کے نام پر چڑھایا جاتا ہے۔ اگر یہی ملت کے مالدار لوگ چاہیں تو کیا اپنے اسکول نہیں قائم کر سکتے؟ کیا نہیں قائم کیے جا سکتے؟ لڑکیوں کے اسکول الگ نہیں بنائے جا سکتے، لڑکوں کے اسکول الگ نہیں بنائے، لیکن کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں عام مزاج ہو گیا، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، مرد تو ہے کچھ دیندار، مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب سے تعلق ہے، بیٹھ گئے، عورتیں تو برائے نام دیندار رہ گئی۔ اگر یہاں کوئی میری ماں بہن سن رہی ہو تو مجھے معاف کریں، اس کے ذمہ دار تو لڑکیاں یا مائیں نہیں ہیں، مرد ہے ذمہ دار۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو 10-20 سال 25 سال کی عمر والے ہیں تو انہیں بھی معلوم ہوگا، پہلے ہمارے یہاں علاقوں میں ایک گھر ہوتا تھا کہ کبھی اس گھر میں تعلیم ہو رہی ہے دینی، کبھی اس گھر میں ہو رہی ہے، کبھی وہاں مستورات میں کسی عالم کو بلایا اور پردے کے ساتھ مسائل پر گفتگو ہو گئی۔ آج یہ نہیں ہے اہتمام۔ آج کیا ہوتا ہے، کہیں رقیہ کا رشتہ طے ہو گیا، سمیہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ رفیق کا لونڈا مر گیا تھا، اس کی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ اس کی فکر ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہوگا، دین کی فکر نہیں کہ تیرے گھر سے دین اڑا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے گھر ہیں مگر عورتوں میں دین نہیں ہے، اس لیے کہ دینی فکر ہی نہیں ہے۔ مرد آزاد ہے، اس کے نتیجے میں بتاؤں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو آج جگہ جگہ طلاق اور خلا کے معاملات بڑھ رہے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے گھروں سے دین نکل چکا ہے اور اس کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ تو خدا کا بہت مختصر 2-4 منٹ بات اور کروں گا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فکر پیدا کریں، آپ فکر پیدا کریں کہ اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے ماتحتوں کو بھی بچاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ 4 دی تھی جنت کی مستحق، 2 کیوں بنی، 2 کہاں گئی، کیسی نگرانی کی، کیا کھلایا تم نے؟ آج حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جس کے نتیجے یہ نکل رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے دیندار ہونا الگ ایک ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی آدمی نمازی ہے، 5 وقتہ روزے دار ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ آپ کا دینی معاملہ ہے، لیکن اولاد کی نگرانی یہ الگ معاملہ ہے۔ کوئی نمازی، کوئی حاجی جی، کوئی روزے دار یہ نہ سمجھے میں بڑا اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ میری اولاد کی حفاظت کرے گا، نہیں۔ اللہ نے جس طرح تیرے اوپر نماز فرض کی ہے، تیرے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، حج فرض کیا ہے، ایسے ہی تیری ذمہ داری تیرے اولاد کے بارے میں بھی۔ عجیب ماحول ہے، میں ابھی آیا ہوں ترک مارکیٹ سے یہاں تک پیدل آیا ہوں، جام بہت تھا، ہر چوراہے پر، ہر گلی کے شروع پر، ہر موڑ پر نوجوان موبائل لے کر بیٹھا ہوا ملا، نماز پڑھ کر لوگ نکل رہے ہیں،
کسی نمازی کو توفیق نہیں ہوئی کہ پیار اور محبت سے یہ کہہ دیتا بچوں تم نے نماز نہیں پڑھی یہاں بیٹھے ہو. یہ حالات اس لیے نہیں ہے کہ آج لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کب ہو؟ جب نماز پڑھو جب نہیں, روزے رکھو تب نہیں, زکات دو تب نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس وقت ہو جب لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو, تب ہو. عجیب ماحول ہے, عجیب ماحول ہے. علاقے کے مضبوط اور ذمہ دار حضرات ان سے کہو اجی میں نہیں پڑھتا اس مسئلے میں, میں نہیں پڑھتا, اجی میں تو بالکل الگ رہتا ہوں, بڑا گندا آدمی ہے. جناب محمد رسول اللہ جن لوگوں کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے آج کا مسلمان ان سے زیادہ برا نہیں ہے. عرب کے بدو اور جاہل اگر جناب رسول اللہ بھی یہ کہتے ہیں اجی میں نہیں جاتا ان کے پاس, یہ تو بڑے مکار لوگ ہیں. ہم اور آپ قرآن کی دولت سے نوازے جاتے. کوئی عمر فاروق پیدا ہوتا, کوئی ابو بکر ہوتا جسے صدیق کہا جاتا, کہیں غنی جیسا عثمان ہوتا, ہم اور آپ بھی ڈنڈوت کر رہے ہوتے. اس لیے سمجھ لو جو یہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا, اللہ میاں ان سے بھی پوچھیں گے. علاقے کے ذمہ دار کو بنتے تھے اور جب میرے اور میرے نبی کے احکامات توڑے جاتے تھے تب نظریں نیچے کر کے گزر جاتے تھے. یاد رکھو, آخری پیغام دیتا ہوں, امت کے ہر بات کو امت کا ہر بچہ اپنا بچہ نظر آئے گا تب امت سدھرے گی. ہر بیٹی اپنی بیٹی نظر آئے گی تب اصلاح ہوگی. تو یہ سمجھے ارے ماشاءاللہ میں تو اپنے بیٹے کی نگرانی کر رہا ہوں, نہیں. یہ آگ ہے, آج پڑوس میں جلیے کل تیرے گھر بھی جل جائے گی. تو ایک تو اللہ کے واسطے ان مسجدوں کے نظام کو میں کہتا ہوں پنج وقتہ نماز کے لیے مت رکھو. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے امام صاحب نے نماز پڑھائی تالا لگ گیا, مطلب نہیں کون سے سونے اور جواہرات تم لوگوں نے جمع کر رکھے ہوتے ہیں مسجدوں میں. تالا کیا مطلب تالا؟ مسجد کو مسجد بناؤ. جناب رسول اللہ کی مسجد صرف پنج وقتہ نمازوں کے لیے نہیں تھی, وہ بہترین تعلیم گاہ تھی, وہ بہترین عدالت تھی جہاں انصاف ہوتا تھا, جہاں آپسی جھگڑوں کا حل ہوتا تھا. آج ہم نے مسجدوں کو صرف نماز کے لیے بنا دیا. کیا تھا مسائل نہیں. لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں, مسلمان لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں. اگر مسلمانوں میں مسجدوں کی اہمیت پیدا ہو جائے اور یہ مسائل شرعی طور پر حل ہونے لگے تو امت کا پیسہ بھی بچے, وقت بھی بچے اور ان مسجدوں کا حق بھی ادا ہوگا. ان مسجدوں کو بہترین تعلیم کا بناؤ, مکتب قائم کرو. بچیوں اور بچیوں کو یہ سمجھا جاتا ہے جی ابھی تو چھوٹی ہے, ڈریس پہنائی انگریزی, کسی نے کہا یہ کیا پہنا رکھا جی ابھی تو چھوٹی ہے. جناب نرم زمین کو کاشت کے قابل بنانا بہت آسان ہے, جب وہ سخت ہو جائے گی نا تو ہل چلاتے رہ جاؤ گے, پھر یہی کہو کہ کاش اس وقت سوچ لوں. اپنے بچوں کی دینی تربیت ماں کی گود سے شروع کرواؤ. اور ماں کی گود سے شروع کرنے کے لیے ایک بات اور ذہن میں آ گئی, معذرت کے ساتھ تھک تو نہیں رہے. ایک بات اور, لوگ یہ سمجھتے ہیں, نوجوان سن لیں لڑکے بھی, اور اگر مسکرات ہیں تو لڑکیاں بھی سن لیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر کب کرنی ہے جب ہماری شادی ہو جائے. آپ لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غلط تو نہیں ہے. شادی ہو جائے گی تو ہم اولاد کے بارے میں سوچیں گے. یہ تو ان کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ذرا دیندار ہے وہ یہ سوچتے ہوں گے, ورنہ عام طور پر تو یہ کیا ہوگا جب بچے پیدا ہو جائیں گے جب دیکھیں گے ان کے بارے میں. لیکن میں آپ کو بتلاتا ہوں, ایک نوجوان مسلم لڑکے اور مسلم لڑکی پر اپنے اولاد کے بارے میں سوچنا پتہ ہے کب سے ضروری ہے؟ بتاؤں کب سے؟ جب سے وہ بالغ ہوا. بالغ ہوتے ہی لڑکے اور لڑکی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر کرے. اور اس کی فکر کیسے کی جائے گی؟ یہ بھی تو رشتہ بھی نہیں ہوا, کہ تو وہی بالغ ہے 14 سال 15 سال کا, مولوی یہ نیا کیس لے کر آ کے تیرا اولاد کے بارے میں سوچو. ابھی تو ہم نے اپنے بارے میں نہیں سوچنا شروع کیا. یہ نئے مولوی صاحب آئے, کیسے سوچنا؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں, اس فکر کی ضرورت اس وقت سے جب سے آپ بالغ ہوتے ہیں.
اپنی اولاد کی فکر کرو، اور اولاد کی فکر کیسے کرو کہ ہر لڑکے کا یہ فکر اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں آج سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ اگر میرے مقدر میں شادی ہے تو ایسی لڑکی دلا جو میرے گھر کو دین کا ماحول دے، اسی وقت سے مانگو۔ لیکن آج کل کیا مانگتے ہیں؟ پڑوس والی نوجوانوں کو دیکھا ہے، آئے میرے پاس رو رہے ہیں، ارے اس کا گھر بہت اچھا ہے، میں تو گھر بیٹھ کے کھا لوں گا، اللہ میں بہت مالدار لڑکی وہ دلا دے۔ یہ حقیقت ہے، لڑکیاں بھی یہ مانگ رہی ہیں، مالدار دے دے، خوبصورت دے دے، یہ نہیں ہے۔ اللہ سے سیرت مانگو، اے اللہ ایسی لڑکی دے جو میرے گھر کو دین کا گہوارہ بنا دے۔ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے مانگے ایسا شوہر دے جو میری دینی ضروریات کو دنیاوی ضروریات سے مقدم رکھے۔ جب مانگو گے تو اللہ دے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا اللہ کے یہاں سے۔ تو ہمارے یہاں ماحول کیا ہوتا ہے، بڑے بلکہ ماں باپ بھی کیا مانگ رہے ہیں، ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے جو ہمارے یہاں نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں رشتے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، ہر آدمی کو مال چاہیے، جمال چاہیے، کمال چاہیے، دین کسی کو نہیں چاہیے۔ پھر ہوتا کیا ہے، شادی ہو گئی 4-5 مہینے کے بعد اجی بس اب چھٹکارا چاہیے۔ پہلے کیا چاہیے تھا، مال جمال اور کمال، اور اب کیا، اجی بس بہت ہو گیا تو چھٹکارا دلا۔ اللہ کے واسطے جہاں تک میری آواز گئی ہے، کوئی بات غلط لگی ہے تو معذرت، لیکن یہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ ہر بھائی کو اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کرنا ہے، ہر باپ کو اپنے باپ ہونے کا حق ادا کرنا ہے، ہر ماں کو اپنی ماں ہونے کا حق ادا کرنا ہے، اور ہر امام کو علاقے کی فکر کرنی ہے۔ میں امام صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں، میں خود بھی اپنے اوپر لاگو کرتا ہوں، لیکن معذوری ہے، ائمہ حضرات بیچارے مجبور ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ڈر کی وجہ بھی ہوتی ہے، میں کھل کے کہتا ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے اس لیے کہتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، وہ امام صاحب یوں ڈرتا ہے، یار یہ فلاں کا بچہ ہے، اسے کچھ کہوں گا متولی صاحب پہلے چلتے نکل ہمارے بچے کی اصلاح کر رہا تھا۔ یہ بھی تو ماحول ہو گیا نا ہمارا، سگریٹ صاحب کر کے چلو اگلا دیکھ لو۔ اصلاح کی بات کرنا ہی آج ایک خود بخود ایک بڑا عیب ہو گیا، لیکن میں امام صاحب سے کہتا ہوں، امام صاحب باپ پر تو اولاد کی فکر ہے، ماں پر اولاد کی فکر ہے، بھائی پر بہن کی، لیکن امام پر پورے معاشرے کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ایسے نوجوانوں کو اور ذمہ دار حضرات کو جمع کریں، روزانہ بٹھائیں، ان کی ٹیمیں بنائیں، وہ گھر گھر جا کر خبرگیری کریں۔ گلیوں میں نکلے تو خبرگیری، نوجوان نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بیٹا کیوں نہیں پڑھی، سمجھا کے کیا محبت سے، آج کہو گے کل کہو گے، ایک نہ ایک دن وہ خود آ جائے گا۔ ایسے ہی جن گھروں کا تھوڑا دینی ماحول ہے، ان کے مردوں سے گزارش ہے، اپنے گھر کی مستورات کو پڑوس میں بھیجا کرو، ویسے ہی بھیج دیا کرو کبھی کبھی۔ آج یہ ماحول ختم ہو گیا نا، بس رشتہ داروں میں کہیں چلے گئے یا اپنے اسٹیٹس کے برابر کوئی ہوا، کوئی بارے جیسا تو غریب کے گھر اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو بھیجو۔ دو بڑے فائدے ہوں گے دنیا میں، یہ فائدہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے، کہیں نہیں ملیں گے۔ اگر آپ مالدار ہو اور اپنی گھر کی مستورات کو غریبوں کے یہاں بھیجو گے نا، ان کو نعمتوں کی قدر کی توفیق پیدا ہوگی، کہیں گے یار میرا باپ مجھے کیسا پہناتا ہے، یہ بیچارے کیسا کھلاتا ہے، انہیں دیکھو۔ اور دوسری، جب مستورات دوسرے گھروں میں جائیں گی، وہاں کے احوال لے کر آئیں گی کہ یار اس گھر میں بڑے پریشان حال ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میں زکوٰۃ کس کو دوں، تو ہاتھ کٹاؤ، یہ کٹاؤ، جن کا یہ دھندا ہے انہیں دیتے ہو، حالانکہ مستحق زکوٰۃ سگا بھائی ہوتا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں کرتا، اور بھائی اس لیے خاموش رہتا ہے کہ یار عزت نفس کا سوال ہے، پڑوسی اس لیے خاموش ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مانگوں گا تو ہاتھ پھیلاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی مستورات کو دوسروں کے گھر ویسے بھیجا کرو 5-10 منٹ کے لیے، کسی بہانے سے، دینے کے بہانے سے مت بھیجو، تو مانگنے کے بہانے سے جائے، اللہ بھی چینی دے دو، نمک دے دو، ان کا دل کھل جائے، یار یہ تو ہم سے مانگتے ہیں، تو کبھی ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم بھی ان سے مانگیں۔ ایسا بناؤ ماحول کو، تو انشاءاللہ جب یہ کرو گے خود بخود دینی ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی جو بات کہی گئی ان پر عمل کی توفیق سے نوازے، اور پورے نوجوانوں میں اور علاقے کے ذمہ داران میں اس کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس ماحول کو، جو ارتداد کی ایک فضا عام ہو گئی، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں جو ایک ارتداد کی طرف جا رہے ہیں شادی کے بہانے، تو یاد رکھیں ان کو پیغام دینا اللہ نے کیا کہا، وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ،
اولئک یدعون الی النار، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ تو تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تم کو جنت کی طرف اور معافی کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یا تو اللہ کی سن لو یا پھر اپنے اس دل کی جو ایک دن ختم ہو جانے والا ہے اور مٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی طرف سے نوازے۔